نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا ہے، کہ اس اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا، اور اس اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اس اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں جھکنے کے لیے ایک ایسا در عطا کیا کہ جو در سیدہ کا در ہے، جو در طیبہ کا در ہے، جو در راضیہ کا در ہے، جو در مرضیہ کا در ہے، جو در ساجدہ کا در ہے، جو در راکعہ کا در ہے۔ اور یہ در کوئی عام در نہیں، یہ در فاطمہ زہرا کا در ہے، اور یہ ایسا در ہے کہ جس در پہ جھکنے کے بعد انسان کو اس در سے یا علی کی ولا ملتی ہے یا حسین کی عزا ملتی ہے، یا علی کی ولا ملتی ہے یا حسین کی عزا ملتی ہے۔ حیدر بھائی کے حکم پہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مجلس اعزاء سے خطاب کے لیے موضوع سخن جو دیا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، کون؟ جو بی بی ملکہ کونین، شہزادی کونین، مادر حسنین، جو بی بی قرآن کی طرح سجی ہے، کعبے کی طرح پاک ہے، کرم جس کے گھر کا غلام ہے، شرافت جس کی دہلیز کی کنیز ہے، علم جس کے دروازے پہ فضیلتوں کی بھیک مانگتا ہو، محمد کے دست مبارک جس بی بی کے لیے رہن بن جائیں، علی جس کا حاشیہ پاک ہو، حسنین جس کی تفسیر ہو، مریم و آسیہ جیسی بیبیاں اپنی مکنہ و چادر اوڑھ کر جس قرآن عصمت کی تلاوت کرے اس بی بی کو بطول کہتے ہیں، اس بی بی کو بطول کہتے ہیں۔ کون بی بی؟ کہ اگر اس بی بی کا علم دیکھنا ہو تو علی حیدر کرار کو دیکھ لو، حسن دیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کو دیکھ لو، کمال دیکھنا ہو تو حسین شہید کربلا کو دیکھ لو، اگر عبادت دیکھنی ہو تو زین العبا کو دیکھ لو، بی بی کا علم دیکھنا ہو تو محمد باقر کو دیکھ لو، صداقت دیکھنی ہو تو جعفر صادق کو دیکھ لو، غیظ و غضب دیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم کو دیکھ لو، رضایت دیکھنی ہو تو علی رضا کو دیکھ لو، تقوی دیکھنا ہو تو محمد تقی کو دیکھ لو، نقاوت و پاکیزگی دیکھنی ہو تو علی نقی کو دیکھ لو، اور اگر کسی نے بی بی کا طلوع دیکھنا ہو تو حسن عسکری کو دیکھ لو، غروب دیکھنا ہو تو منتظر مہدی کو دیکھ لو۔ بی بی کا اگر غروب دیکھنا ہو، اور دیکھیں ہم امام کے آنے کی دعا کرتے ہیں، جی ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ شاعر نے 4 مصرع لکھے اور کمال کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں یا رب ولی عصر کو اس نے ظہور دے، اپنی عقیدتوں کا انعام دیکھ لیں، بس چاہتے ہیں صبح قیامت سے پیشتر ہم دشمن بطول کا انجام دیکھ لیں، کہ ہم دشمن بطول کا انجام دیکھ لیں۔ اور دیکھیں زمانہ جتنے مرضی بل پاس کروائے، جو بندے حیران ہیں پریشان ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ نظر نہیں، کچھ بندے بلوں سے نکل کر، بلوں کو پکڑ کر بل پاس کروانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ زمانہ یاد رکھے ہم کسی بندے کا حق نہیں کھاتے، ہم کسی بندے کا حق نہیں کھاتے، نہ ہی کسی کو حق کھانے دیتے ہیں۔ زمانہ یاد
قرآن میں جن کے لیے درود بھیجا ہے ہم ان کے لیے درود پڑھتے ہیں، اور جن کے لیے لعنت کا حکم دیا ہے۔ آج کل کچھ بندے بھائی جان اس چکر میں ہیں کہ وہ درود کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، درود کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، لعنت کا رخ موڑنا چاہتے ہیں۔ بابا جی درود اور لعنت ایسی چیز ہے کہ جسے گھر کا بتایا نہیں جاتا۔ کہ اگر تم کسی پر درود پڑھنے کی کوشش کرو گے تو درود جائے گا نہیں، کیونکہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں لعنت اتاری ہے کبھی بھی ان پر درود نہیں جایا جا سکتا۔ تو پھر جو بندے حیران ہیں، پریشان ہیں، ان بندوں کے لیے میں 4 مصرعے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم کب لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے لعنت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کب کریں، کس پہ کریں، بس جس کا حق ہے اسے لعنت ہم دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے 4 مصرعے لکھے کہ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، شہید ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں، شیخت درے بطول جنا کے جس نے نماز پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ بے شمار کہ ہم کسی کا حق نہیں کہتے۔ قرآن مجید کے ایک آیت مجیدہ جس میں وہ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ زمانے نے بڑے ترجمے بدلنے کی کوشش کی کہ کوثر سے مراد چشمہ ہے، کوثر سے مراد فلاں چیز ہے، نہر ہے۔ میں اس منبر حسینی سے لے کر نجف اشرف تک کی ضمانت لے کر کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں جو لفظ کوثر استعمال کیا لقب ہے جناب بطول کا۔ قرآن میں اللہ نے دیکھیں، ایک عالم دین علامہ محمد حسین انہوں نے پہاڑ سے بڑا جملہ کہا، وہ کہتے ہیں اللہ نے جب لفظ کوثر کو جسم عطا کیا تو فاطمہ الزہرا کی ذات بن گئی۔ کہ اللہ نے جب لفظ کوثر کو جسم عطا کیا، اور یاد رکھنا جیسے قرآن پاک ہے ویسے جناب سیدہ پاک ہیں۔ شاعر نے تو 4 مصرعے لکھے اور انتہائی خوبصورت ترین مصرعے۔ شاعر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ باطل ہے سارا دین، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے محبت کیے بغیر اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ بے شک میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور دیکھیں اللہ نے جب کہا نا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے ایتا، ایک لفظ ہے عطا۔ ایتا کہتے ہیں جتنا حق ہو اتنا دینا، عطا کہتے ہیں جتنا حق تھا اس سے زیادہ دینا۔
آپ کسی مزدور کو بلائیں، اسے کہیں بھائی یہ دیوار کھڑی کرنی ہے، 1000 اجرت ہے، وہ دیوار بنائے، آپ اسے 1000 دیں، یہ ہے ایتا۔ لیکن جب وہ دیوار بنائے آپ اس سے خوش ہو کر اسے 14 کے صدقے میں 1400 دیں، یہ ہے عطا۔ اب اللہ نے قرآن دیا، کہا یہ رسول تمہارا حق تھا، یہ ایتا، رسالت دی ایتا، نبوت دی ایتا۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے جناب سیدہ جیسا کوہر نایاب اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈالا، فوراً قرآن کی آیت بھیج دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میرے حبیب یہ حق نہیں تھا تمہارا، عطا ہے ہماری۔ کہ میرے حبیب تمہارے حق سے بڑھ کر جو ہم نے تمہیں چیز دی ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ دیکھیں بی بی کی کل زندگی 18 سال ہے، کتنی؟ 18 سال۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جناب سیدہ 9 سال نبوت کے ساتھ رہی ہے، 9 سال امامت کے ساتھ رہی ہے۔ یعنی اللہ نے جناب سیدہ کو اس دنیا میں بھیج کر اور 9 سال نبوت کے ساتھ رکھ کر اور 9 سال امامت کے ساتھ رکھ کر زمانے والوں کو بتایا ہے کہ زمانے والوں یاد رکھنا، سیدہ عظمت کا وہ سینہ ہے کہ جس کے بغیر نہ نبوت مکمل ہوتی ہے نہ امامت مکمل ہوا کرتی ہے۔ اگر نبوت مکمل ہوئی ہے تو جناب سیدہ کی وجہ سے، اگر رسالت مکمل ہوئی ہے تو بھی جناب سیدہ کی وجہ سے، اگر امامت مکمل ہوئی ہے تو بھی جناب سیدہ کی وجہ سے۔ دیکھیں کہ پہلی شہیدہ ہے کہ جس نے ولایت کا دفاع کیا ہے۔ زمانے والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، دیکھیں ہمارے بچے بیٹھے سوال ہوتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے علی کو اپنا جانشین بنایا تھا، تو اللہ کے رسول نے کوئی دلیل کیوں نہیں دی، بتایا کیوں نہیں تھا؟ اب ہم کیسے بتائیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا بھی تھا اور غدیر میں دکھایا بھی تھا۔ ایک بندے نے جناب سیدہ سے یہ بات کر دی، کہا بی بی آپ جو علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کرتی ہیں، آپ کے بابا نے کیوں نہیں کہا؟ جانتے ہو بی بی نے ایک جملہ کہا، بی بی نے کہا غدیر کے بعد اب بھی کوئی بہانہ رہتا ہے کہ غدیر کے بعد اب بھی کوئی بہانہ بچا ہے کہ آپ جو علی کی بیعت کروا رہی ہیں، علی خود کیوں نہیں اپنی بیعت لیتے؟ اب بی بی نے ایک جملہ کہا، الاماموں کا مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے۔ یہ بی بی نے کیوں کہا؟ یعنی بی بی بتانا چاہتی تھی تم حج کرنے کے لیے کعبے جاتے ہو، کعبہ کسی کے گھر نہیں آتا کہ حج کر لو۔ اب بی بی نے کہا علی کی مثال کعبے جیسی ہے، اب جس نے بھی بیعت کرنی ہو وہ دروازہ علی پہ آئیں گے، علی دروازوں پہ نہیں جائیں گے۔ اگر بیعت کرنی ہے تو دروازہ حیدر پہ
کے رسول کی حدیث ہے، یا علی مثلک فی ہذہ الامہ کمثل الکعبہ، علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہے کہ جیسے کعبہ ہے۔ پھر دوسری حدیث کے دوسرا جملہ، نصبہ اللہ للناس علما، اللہ نے کعبہ کو پہچان کا مرکز بنایا ہے۔ یہ کعبہ کیوں ہے؟ تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے کہ مسلمان یہاں حج کے لیے آتے ہیں۔ ایسے نا علم کا معنی پہچان۔ چلے میں اور آسان کروں، آپ گھروں کی چھتوں پر حضرت عباس کا علم کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ زمانے والوں کو پہچان ہو یہ حسینی کا گھر ہے، یزید کا بچہ داخل نہ ہو۔ اب اس حدیث کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یا علی مثلک فی ہذہ الامہ کمثل الکعبہ، علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہے کہ جیسے کعبہ ہے۔ نصبہ اللہ للناس علما، اللہ نے کعبہ کو پہچان کا مرکز بنایا ہے۔ تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، اسلام کی پہچان کو کعبہ کہتے ہیں، ایمان کی پہچان کو علی کہتے ہیں۔ کہ اسلام کی پہچان کو کعبہ کہتے ہیں اور ایمان کی پہچان کو علی کہتے ہیں۔ اور جملہ یاد رکھیے گا، کعبہ جانے سے شکلیں پاک ہوتی ہیں، نجف جانے سے نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ دیکھیں کوئی کم عظمت کی مالک نہیں ہے بی بی، اگر دفاع ولایت کیا ہے تو اس بی بی نے کیا ہے۔ گھروں میں جا کر جناب سیدہ کے اس خطبے کو ضرور پڑھنا کہ جو بی بی نے دربار میں جا کر دیا تھا۔ بی بی نے ایک جملہ کہا دربار والوں سے، بی بی نے فرمایا تم جانتے ہو تم کون ہو؟ تم وہ ہو کہ جن کی غذا بدبودار پانی ہوا کرتا تھا۔ جائیں جا کے اس خطبے کو پڑھیں کہ بی بی نے کہا کہ تم عرب کے بدو تھے، تمہیں دین میرے بابا نے سکھایا تھا، تمہیں تہذیب میرے بابا نے سکھائی تھی، ورنہ تمہاری غذا بدبودار پانی اور کیچڑ ہوا کرتا تھا۔ جو بندے حیران ہیں ایک مرتبہ سوچیں کہ کیچڑ اور بدبودار خوراک کیڑوں کی ہوا کرتی ہے۔ بی بی نے فرمایا تمہاری اوقات کیڑوں سے زیادہ نہیں تھی، اگر آج تمہیں تہذیب سکھائی ہے تو یہ میرے بابا نے سکھائی ہے۔ اور دیکھیں کیسی دشمنی تھی کہ بی بی کتنی دیر دربار میں کھڑی رہی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بی بی بیٹھ جاؤ۔ کون بی بی؟ 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار نبی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی، آپ جا کے اس نظم کو پڑھیں، اس نظم کا ترجمہ انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے قانون نے میرے پاؤں نہ باندھے ہوتے اور جناب مصطفیٰ کے فرمان کا احترام نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کے طواف کی بجائے جناب سیدہ کی قبر کا طواف کرتا۔ اور
اور میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے جناب سیدہ کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. دیکھیں انہوں نے اپنی اس نظم میں بتایا ہے. لوگ موازنہ کرتے ہیں جناب سیدہ کا حضرت مریم سے. انہوں نے اس جملہ کہا، کہتے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو فقط ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن کیا معیار فضیلت جناب سیدہ ہے؟ 3 فضیلتیں ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں علامہ اقبال سے، آپ نے تعارف کروایا، بڑا خوبصورت تعارف کروایا، لیکن ایک مرتبہ حدیث کی ساق اٹھا کے بھی دیکھیں کہ جس میں اللہ نے تعارف کرایا تھا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. جب جبریل نے پوچھا نا بارے لہا یہ چادر کے نیچے ہے کون، کہا تمہیں نہیں معلوم جناب سیدہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی بیٹی ہونا تو معیار فضیلت ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سیدہ کے بابا ہیں. کہ اصل معیار تو یہ ہے. دنیا کہتی ہے فلاں کی بھی رشتہ داری تھی، فلاں کی بھی رشتہ داری تھی. مجھے بتاؤ، اگر اللہ نے کہہ دیا قیامت والے دن کہ رشتہ داری رسول سے تھی، لیکن اصل معیار رشتہ داری بطول ہے میرے نزدیک. کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جس نے سیدہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور مجھے بتائیں کیا سیدہ ان دنیا والوں سے راضی گئی ہے؟ سیدہ راضی نہیں کی، بلکہ کہا کرتی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. جس بی بی کے احترام کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا تھا، جس بی بی کے احترام کا حکم رسول کے فرمان میں موجود تھا، مجھے بتائیں کہ اگر بی بی زمانے والوں سے راضی تھی تو بی بی ہر وقت روتے کیوں رہتی تھی؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آخری وقت تھا بی بی کا، اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بی بی آپ کی کوئی خواہش؟ جانتے ہیں بی بی نے کیا کہا؟ کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ساری زندگی آپ سے مانگا کچھ نہیں، لیکن اے رسول خدا بس اس بات کا خیال رکھنا میری زہرا کبھی دنیا میں رونی نہیں چاہیے. آپ روایات کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے روایات میں پڑھا ہے کہ جب بھی سیدہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بس کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، جب تک بی بی بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے رہتے تھے.
پہلا جملہ جو لکھا تاریخ نے، فقط کھڑے نہیں رہتے تھے، سیدہ کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اور مجھے انصاف سے بتانا، جن ہاتھوں پہ رسول بوسے دیتے تھے وہ کون سی وجہ تھی کہ ساری زندگی بی بی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم رضا دارو، وہ کون سی وجہ تھی کہ بی بی جب بھی قنوت کرتی تھی ہاتھ صحیح اٹھا نہیں سکتی تھی؟ ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ ستوتے سے کسی نے پوچھا، قبلہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب حضرت علی گھر ہوا کرتے تھے تو سیدہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو قبلہ نے ایک جملہ کہا کہ نماز میں ہوتا ہے دعائے قنوت، رسول کے بعد بطول ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایک عالم دین نے مرثیہ لکھا جناب سیدہ پہ، اور لکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اگر بی بی پہ ہوئے ظلم پوچھنے ہیں تو مجھ سے مت پوچھو، بلکہ ان موتیوں سے پوچھو جو ظلم کی وجہ سے زمین پہ گر گئے تھے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اگر بی بی پہ ہوا ظلم پوچھنا ہے تو ان ہڈیوں سے پوچھو جو ظلم کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم رضا دارو، اور یہی وجہ تھی کہ جب تک امام حسن زندہ رہے نا، ایک گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ کسی نے کہا مولا آپ کو یہاں سے مسجد قریب ہے، آپ دور سے مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ امام حسن مجتبی رو پڑے، اور رونے کے بعد ایک جملہ کہا سائل تو نے سوال نہیں کیا، میرا دل زخمی کر دیا۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا مدینہ شہر تھا، مدینے کے رہنے والے لوگ تھے، ابھی میرے نانا کا کفن بھی میلا نہیں تھا، لوگ اجر رسالت دینے کے لیے آ گئے، اور جب اجر رسالت دینے کے لیے آئے ہیں نا، خالی ہاتھ نہیں تھے، ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں، لکڑیوں کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس دروازے پہ آ گئے جہاں اللہ کے رسول رک جایا کرتے تھے، اور بس رکے نہیں، انہوں نے لکڑیوں کو جمع کیا، اور جمع نہیں کیا، انہوں نے لکڑیوں کو جلا دیا، اور بس جلایا نہیں، ایک شقی القلب نے دروازے کو دھکا مارا، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، دوسری طرف دیوار، درمیان میں میری ماں زہرا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔